ایک آدمی نے 2 عورتوں سے شادی کی اور اس نے ان کے ساتھ بہت انصاف کیا۔ ایک ہی وقت میں دونوں بیویوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہو گیا۔ شوہر کی خواہش تھی کہ انصاف کے لیے دونوں کو ایک ہی وقت میں نہلایا جائے، چنانچہ اس نے بیک وقت 2 عورتوں کو نہلانے کے لیے بلایا۔ پھر اس نے اسی وقت لاش کو تدفین کے لیے گھر سے باہر لے جانے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے گھر میں ایک ہی دروازہ تھا، اس لیے دوسرا دروازہ بنانے والے کو بلایا۔ اس کے بعد آپ نے اسی وقت انہیں باہر نکال کر دفن کیا اور اللہ تعالیٰ کی اس کی عدل پر حمد و ثنا کی کہ اس نے انہیں انصاف کی طاقت عطا فرمائی۔ ایک رات اس نے خواب میں بیوی کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں تم سے ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ شوہر نے کہا لیکن کیوں میرے عزیز؟ بیوی نے کہا تم اپنی دوسری بیوی کو نئے دروازے سے اور مجھے پرانے دروازے سے باہر لے گئے۔ پاگل عورت! تجھے عقل ہے؟ تو کیا بول رہی ہے؟ چپ! چپ ہو جا ساتویں پھر! چپ! ایک شبد ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ نتھو ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ماں باپ دوسرے خانہ بدوش قبیلے سے اس کی دلہن بیاہ کر لائے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ وہ دلہن کے بدلے جتنا پیسہ اس کے ماں باپ کو ادا کرتے، دلہن کو اتنا پیسہ کما کر سسرال والوں کو واپس کرنا ہوتا۔ نتھو کی دلہن کامنی کو سسرال آئے 10-12 دن ہو گئے تو ساس نے اس سے کہا بس ری چھوری، بہت ہو چکا، آج سے میرے ساتھ دھندے پر چلا کر۔ حکم کی دیر تھی کہ دلہن تیار ہو گئی اور چماچم کرتی ساس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ان لوگوں کا پیشہ تھا کہ گلی محلوں میں ناچ گانا کر کے بھیک مانگتے تھے۔ یہ دونوں جب قریب کی آبادی کے ایک محلے میں پہنچی تو ساس نے دفلی کی تھاپ پر زور سے ہانک لگائی۔ دف پر گھنگرو کی آواز سن کر بچے جمع ہو گئے۔ عورتیں دروازوں پر آ کر جھانکنے لگیں۔ نئی نویلی دلہن کو لال رنگ کے گھانگھرے اور چولی پر شیشوں کی کڑھائی والا چمچم کرتا دوپٹہ اوڑھے دیکھ کر ایک گھر کی عورتیں نے اندر بلایا، کہا کہ اس کا ناچ دیکھیں گی۔ کامنی کی ساس نے دف بجانا شروع کی اور دف کی تھاپ پر کامنی ناچنے لگی، مگر ساس کو اس کا ناچ پسند نہ آیا۔ اس نے گاہکوں کے سامنے تو اسے نہ ٹوکا مگر گھر آ کر اس کے پیچھے پڑ گئی۔ ارے اے چھوری، تجھے تو ناچنا ہی نہیں آتا، کون دیکھے گا تیرا یہ ناچنا؟ لڑکی بھی چلاک تھی، فوراً بولی لو ماں جی، میں تو اچھا بھلا ناچو ہوں، ویسے ہم لوگ ناچتے ہی کھلے میدانوں میں ہیں، پر لوگوں کا آنگن ٹیڑھا تھا، وہاں مجھ سے ٹھیک سے پیر نہ اٹھا۔ دلہن کی ناند نے زور سے کہہ کر لگایا اور بولی لو یہ بھی اچھی رہی، یعنی خود کو ناچنے نہیں آتا اور آنگن کو ٹیڑھا کہہ رہی ہے۔ جب کسی سے کوئی کام درست طریقے سے نہ ہو اور وہ کوئی عذریہ بہانہ کسی اور پر رکھے، جھٹ یہی فکرہ زبان پر آ جاتا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ منگیتر۔ ہسپتال میں ایک مریض کو ایک خوبصورت نرس نے سہارا دے کر اٹھایا تو مریض بولا جی چاہتا ہے کہ اسی طرح باہوں میں رہ کر دم توڑ دوں۔ نرس بولی تمہاری خواہش پوری بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے بیڈ کے پاس کھڑے ہوئے ڈاکٹر نے تمہاری بات سن لی ہے اور وہ میرا منگیتر ہے۔ استاد تمہاری لکھائی دن بدن خراب کیوں ہو رہی ہے؟ شاگرد جناب اس لیے کہ میرے ابو کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔